اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ابن مالک اشتر اور مختار دونوں ایک گہرے دوست تھے۔ یہ دونوں مولا حسین کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتے تھے، اور اب جب مختار نے قیام کیا تو اس لشکر کا سربراہ یعنی سپہ سالار ابراہیم ابن مالک اشتر کو بنایا۔ آہستہ آہستہ قاتلان امام حسین اپنے انجام کو پہنچتے رہے، لیکن جب ابن زیاد کی باری آئی تو مختار نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا سربراہ ابراہیم ابن مالک اشتر کو ٹھہرایا۔ لشکر نے جا کر ایک گرجا گھر کے نزدیک 2 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک روز ابراہیم اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی، پکارنے لگی، میں خدا کے اس لشکر کے امیر اور اصحاب حسین سے پناہ کے طلبگار ہوں، آپ میری بات سنیں اور مجھے جواب دیں۔ جس روز سے آپ لوگ کوفہ سے روانہ ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کی منتظر رہی ہوں۔ ابراہیم نے اس بڑھیا کو دیکھ کر یہ گمان کیا کہ یہ حاجت مند ہے، یہ کچھ مانگ رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا، اسے جا کر کہہ دو، خدا کی قسم اس وقت 1000 دینار کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے آدھی رقم یعنی 500 دینار نکال کر اس بڑھیا کو دینا چاہے۔ بڑھیا کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ غلام نے کہا، یہ امیر کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اب یہ عورت کہنے لگی، مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو ابراہیم کو ایک ایسی خبر دینا چاہتی ہوں جو اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اب غلام ابراہیم کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا بتانے لگا۔ اب ابراہیم نے کہا کہ اس بڑھیا کو یہ باقی 500 دینار بھی دے دو، شاید وہ 500 دینار کو کم سوچتی ہو، کم خیال رکھتی ہو۔ اب یہ غلام بقیہ 500 دینار بھی لے کر آیا اور کہنے لگا، اے خاتون، یہ رقم امیر کی طرف سے لے لو اور ہمیں مزید گناہگار نہ کرو۔ اب اس عورت نے اپنی بات واپس دہرائی، کہنے لگی، میں ابراہیم کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آئی ہوں جو اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، میں چاہتی ہوں کہ امیر میری بات غور سے سنے۔ چنانچہ وہ غلام واپس آیا اور کہنے لگا، اس بزرگ خاتون کو کوئی چیز نہیں چاہیے، بلکہ آپ سے اس کا کوئی ضروری کام ہے۔ یہ سن کر ابراہیم نے کہا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ بزرگ عورت آئی، آ کر سلام کیا۔ وہ دکھنے میں ایک نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اب ابراہیم نے کہا، خدا تم پر رحمت کرے، اپنی بات بیان کرو۔ اب وہ بزرگ خاتون بولی، میں اور میرا شوہر اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ میرا خاوند 1 درہم کماتا تھا، یہ 1 درہم بھی ہم فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس روز تیز بارش کی وجہ سے میرا شوہر کمانے نہ جا سکا۔ بارش کے بعد اچانک ایک سفید پتھر زمین پر گرا۔ وہ پتھر 1 گز لمبا اور آدھا گز چوڑا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا، آج اس پتھر کو لے جا کر فروخت کر کے کھانے کا سامان لے آؤ۔ اور جب ہم نے اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک لوہے کا تختہ رکھا ہوا تھا، تختے کو بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ جب اس تالے کو کھولا، تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ چراغ لے کر اس تہہ خانہ میں گئے تو دیکھا وہ سونوں کے سکوں سے بڑا ہوا ہے، جس کی مقدار سوائے خدا کو کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے 1 دینار اٹھا کر باقی تہہ خانے کو ہم نے چھپا دیا۔ 1 دینار لے کر میرا شوہر بازار گیا اور کچھ گوشت خرید کر لایا، اور جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے میرے شوہر نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو لقمہ اس کے گلے میں پھنس گیا، اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مر گیا۔ چنانچہ میں نے وہ کھانا نہیں کھایا اور صدقے میں دے دیا۔ آج 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ ہر روز ایک غیبی آواز سنائی دیتی ہے، اور آواز یہ ہوتی ہے، اے عورت، یہ خزانہ اس کے لیے ہے جو خون حسین کا انتقام لے گا۔ یہی وجہ ہے میں تیرے پاس آئی ہوں، تو میرے ساتھ چل، وہ خزانہ لے یا اپنے بااعتماد لوگوں کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب ابراہیم اپنے بااعتماد ساتھیوں کو لے کر اس گھر میں گیا، اس خزانے کو کھولا۔ ابراہیم نے چمڑے کے تھیلیوں میں وہ سونے کے سکے بھرے اور لشکر میں لے آیا۔ اس وقت ابراہیم کے لشکر میں 24,000 مرد تھے، ان میں سے ہر ایک کو 1000 دینار دیے گئے۔ زمین کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا کہ زمین سے کچھ نکالا ہی گیا نہ ہو،
اس کے بعد وہ خزانہ 100 اونٹوں پر مختار کے حوالے کر دیا گیا۔